سورہ ابراہیم قرآن کے 13ویں پارے میں 14ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے، اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے۔ بولے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے بات رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ، تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا، جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی۔
کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے؟ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باہوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں اپنے رب کے حکم سے، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے۔ کہ تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں۔ اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا؟ وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ اس کی راہ سے بہکاویں، تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔
सब खूबियां अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को। ऐ हमारे रब, और मेरी दुआ सुन ले। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। और हरगिज अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से। उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बेतहाशा दौड़ते निकलेंगे अपने सर उठाए हुए कि उनकी पलक उनकी तरफ लौटती नहीं और उनके दिलों में कुछ सकत यानी ताकत ना होगी। और लोगों को उस दिन से डराओ जब उन पर अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, थोड़ी देर हमें मोहलत दे कि हम तेरा बुलाना माने और रसूलों की गुलामी करें। तो क्या तुम पहले कसम न खा चुके थे कि हमें दुनिया से कहीं हटकर जाना नहीं? और तुम उनके घरों में बसे जिन्होंने अपना बुरा किया था और तुम पर खूब खुल गया। हमने उनके साथ कैसा किया और हमने तुम्हें मिसालें दे दे कर बताया। और बेशक वो अपना सा दांव यानी फरेब चले और उनका दांव अल्लाह के काबू में है। और उनका दांव कुछ ऐसा न था कि जिससे ये पहाड़ टल जाएं। तो हरगिज ख्याल न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला। जिस दिन बदल दी जाएगी जमीन, इस जमीन के सिवा और आसमान और लोग सब निकल खड़े होंगे एक अल्लाह के सामने जो सब पर गालिब है। और उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि बेड़ियों में एक दूसरे से जुड़े होंगे। उनके कुर्ते राल के होंगे और उनके चेहरे आग ढांप लेगी, इसलिए कि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह को हिसाब करते कुछ देर नहीं लगती। ये लोगों को हुक्म पहुंचाना है और इसलिए कि वो इससे डराए जाएं और इसलिए कि वो जान लें कि वो एक ही माबूद है और इसलिए कि अक्ल वाले नसीहत माने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।